اللہ اکبر اللہ اکبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام فقہی مسائل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس پروگرام میں آپ اپنے سوالات ای میل کے ذریعے ہمیں بھجواتے ہیں اور وہ ہم اپنے علماء کرام کی خدمت میں پیش کر کے وہ جواب آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں. ہمارے گزشتہ کچھ عرصے سے ان پروگراموں کا موضوع نماز سے متعلقہ سوالات ہیں. آج بھی اسی پر ہم بات کریں گے اور جوابات دینے کے لیے ہمارے ساتھ یہاں شامل ہیں مکرم محترم مولانا ظہیر احمد خان صاحب. تو ظہیر صاحب، یہ پہلا سوال آج کا جو ہے یہ ہمیں حمدہ احمد صاحبہ نے لندن سے یہ بھجوایا ہے. وہ یہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ اگر کوئی باجماعت نماز میں لیٹ شامل ہوا ہے، یعنی اس کی کچھ رکعات رہتی ہیں، ظاہر ہے جس کو وہ مکمل کرے گا بعد میں، کس وقت وہ آزاد ہے کہ اپنی بقیہ رکعات جو ہیں وہ مکمل کر لے؟ امام کے سلام پھیرنے کے کس وقت سے وہ شروع کر سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقہی اصطلاح میں اس شخص کو جو نماز کے دوران جب امام کچھ نماز پڑھا چکا ہو، شامل ہو، تو اس کو مسبوق کہتے ہیں، یعنی بعد میں آنے والا. ایسے شخص کے لیے جب امام دونوں طرف سلام پھیر کر مکمل کر لے اپنی نماز، تو اس وقت مسبوق کو کھڑے ہو کر اپنی نماز کو مکمل کرنا چاہیے. صحیح بخاری میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی کامل پیروی کی جائے. اس لیے جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو، جب وہ رکوع کرے تو رکوع میں جاؤ، جب سجدہ کرے تو سجدے میں جاؤ. تو گویا ہر اس کی حرکت کے ساتھ مقتدیوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس حرکت کو بجا لائیں، اور یہی مقصد ہے امام کا. اس لیے جب تک امام اپنی نماز پڑھا رہا ہے اس وقت تک کسی مقتدی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ اس امام کی اقتداء کی بجائے اپنی نماز مکمل کرنے کی کوشش کرے. بلکہ بعض یہاں پہ یہ بھی وضاحت کر دینا ضروری ہے کہ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ نماز کے لیے آئے اور امام ابھی پہلی رکعت کی رکوع سے سیدھا ہوا ہی ہے، تو انہوں نے وہ کرتے یہ ہیں کہ فٹافٹ تھوڑی دیر میں اللہ اکبر کہہ کے تکبیر تحریمہ کہہ کے تو وہ رکوع میں جا کے پھر کوشش کرتے ہیں کہ ہم امام کے ساتھ شامل ہو جائیں. تو یہ طریق بالکل غلط ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ اپنی طرف سے اس خیال میں کہ ایک رکعت ان کی وہ بن جائے کسی طرح، تو وہ طریق بالکل غلط ہے. جہاں پہ جس حالت میں امام کو پایا جائے وہیں پہ نماز کو شروع کیا جائے، اور جب امام دونوں طرف سلام پھیر لے اور اس وقت مقتدی پھر آزاد ہوتا ہے. مسبوق جو ہے وہ آزاد ہے، وہ پھر کھڑا ہو کے اگر اس کی ایک رکعت رہتی ہے تو ایک رکعت، اگر دو رکعتیں رہتی ہیں تو دو رکعتیں، جتنی بھی اس کی نماز رہتی ہے وہ پھر وہ اس کو مکمل کرے گا. لیکن بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ جو ہی امام السلام علیکم کہنا شروع کرتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی نماز پڑھنی شروع کر دیتے ہیں. یہ طریق بھی درست نہیں ہے، امام کی اقتداء سے نکلنے والی بات ہے. کیونکہ جب تک امام نے دوسری طرف سلام نہیں پھیرا اس وقت تک وہ آزاد نہیں ہے مقتدی. مسبوق کو چاہیے، مقتدی کو چاہیے کہ اس وقت تک وہ بیٹھا رہے چونکہ امام ابھی سلام دوسری طرف اس نے پھیرنا ہے، اور جب دوسری طرف وہ سلام پھیر کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ لیتا ہے تو پھر مقتدی جو ہے وہ کھڑا ہو کے اپنی نماز کو مکمل کرے گا. جی بالکل جیسے، اور غالباً حدیث میں تو یہاں تک بھی ہے کہ اگر سجدے میں ہے امام اور مقتدی اس سے پہلے سر اٹھا لیتا ہے
تو اس کے لیے وہ کافی سختی کے الفاظ ہیں جی بالکل، کہ گویا کہ اس کا سر جو ہے وہ گدھے کا سر ہے۔ اس لیے کہ دراصل وہ بھی ایک بے وقوفی کی علامت ہے نا، تو گدھے کو عقل کے بغیر سمجھا جاتا ہے نا، تو اس لیے وہ کہا کہ اس میں عقل ہی نہیں ہے کہ امام تو اس لیے بنایا گیا کہ اس کی اقتداء کی جائے، تو اگر وہ امام سے نکلنے کی کوشش کرے گا، الامام جنۃ یقاتل من ورائہ، کہ جو بھی وہ ڈھال ہے امام، اگر اس سے ادھر ادھر ذرا اپنا سر نکالو گے تو تیر لگے گا، اس لیے جہاں وہ چلتا ہے، اسی لیے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے خوبصورت الفاظ میں ہم ہوئے خیر امم تجھ سے ہی ہے خیر رسول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں تیرے بڑھنے سے قدم آگے بڑھایا ہم نے، کہ تو بڑا ہے تو ہم تیرے پیچھے بڑے ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بعض لوگ امام سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے امیر المومنین خلفاء کا سلسلہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جاری ہے، تو ان کے بڑھنے سے انسان اگر قدم بڑھائے تو برکتیں اسی سے ملتی ہیں، اس سے آگے نکلنے سے کبھی برکت نہیں ملی۔ یعنی بالکل اس سے تو وہ الگ ہو کہ کوئی نہ کوئی دنیاوی ترقی ہے اور نہ کوئی دینی ترقی ہے، ہر لحاظ سے انسان کے لیے اس میں گھاٹا ہی ہے۔ تو یہ بڑی سمپل سی بات ہے کہ جیسے امام کرے اس کی اقتداء کرنی چاہیے، اور جب تک امام اپنی کوئی حرکت یا آواز جو ہے وہ مکمل نہ کر لے، مقتدی جو ہے وہ اس سے آزاد نہیں ہوتا، اور یہی حالت جو ہے یا یہی حکم اطلاق پائے گا اس کے آخر پر سلام پھیرنے پر بھی، کہ جب تک امام مکمل طور پر سلام دونوں طرف نہ پھیر لے، انسان کو اپنی بقیہ رکعات مکمل کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا ہم گزشتہ کچھ عرصے سے نماز کے متعلق بات چیت کر رہے ہیں، اس میں فرض نمازوں کا ذکر بھی آیا، وطر کا ذکر بھی آیا، سنت کا ذکر بھی آیا، جمعے کی نماز کا، عید کی نماز کا، کسی حوالے سے۔ ایک دوست ہیں عبدالسلام کنگ صاحب لندن سے، انہوں نے پوچھا ہے کہ نماز کسوف و خسوف کیا ہے اور اس کی ادائیگی کا کیا طریق ہے؟ نماز کسوف و خسوف دراصل سورج گرہن کو کسوف اور چاند گرہن کو خسوف کہا جاتا ہے، اور جب سورج گرہن یا چاند گرہن ہو تو اس کے لیے ہدایت یہ ہے کہ یہ دراصل اللہ تعالیٰ کے جو اجرام فلکی ہیں، دو بڑے جو ہیں، ان کو وہ گہنا گئے ہیں، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے جو اجرام ہیں ان کو اپنی قدرت سے انہیں گہنا دیا ہے، تو انسان کے لیے اس طرف توجہ ہے کہ وہ گریہ ازاری کرے تاکہ اس کی روحانیت، اس کی دنیا جو ہے اس کو اس قسم کی کوئی مصیبت یا ابتلا نہ آئے۔ تو اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ حضور نے خاص طور پر احادیث میں، بخاری میں بھی اور دوسری کتب میں، سنن نسائی میں بھی کتاب الصلاۃ میں یہ حدیث ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر نماز ادا کی ہے، اور اس نماز کا جو طریق ہے وہ 2 رکعت نماز ہوتی ہے، اور اس میں قرات بالجہر کی جاتی ہے، اور اس میں 1 رکعت میں قرات بالجہر بلند آواز سے پڑھی جاتی ہے، بعض لوگ جو ہے وہ اصطلاحات سے بلند آواز میں وہ قرات کی جاتی ہے، اس میں تلاوت کی جاتی ہے، اور 1 رکعت میں بعض روایات میں آتا ہے کہ 2 رکوع حضور نے فرمایا، بعض روایات میں آتا ہے کہ 3 رکوع، اور اس کا طریق یہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کے تلاوت شروع کی، اور پھر ایک لمبی تلاوت کی حضور نے، اس کے بعد رکوع کیا، اور وہ رکوع بھی لمبے، یہ رکوع و سجود بھی اس میں کافی لمبے ہوتے ہیں، پھر حضور سیدھے کھڑے ہوئے اور پھر ہاتھ باندھ کے حضور نے پھر تلاوت شروع کر دی، پھر ایک لمبی تلاوت کی، اور پھر حضور نے رکوع کیا، پھر حضور سیدھے کھڑے ہوئے، اور اس کے بعد بعض میں آتا ہے کہ حضور پھر سجدے میں چلے گئے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ پھر حضور نے لمبی قرات کی، تلاوت کی، اور پھر تیسرا رکوع کیا، تو اسی طرح پھر دوسری رکعت میں بھی کیا۔ تو یہ گھنٹوں پر مشتمل نماز تھی، اور روایات میں آتا ہے، حدیث میں صحیح بخاری میں بھی ہے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن تھی، ان کی روایت ہے کہ وہ اپنے متعلق بتاتی ہیں کہ اتنی لمبی حضور نے نماز پڑھائی کہ مجھ پہ قریب تھا کہ میں غشی کھا کے گر جاتی، اور میں نے پھر جا کے اپنی نماز چھوڑ کے پانی کے چھینٹے اپنے مارے، اپنے آپ کو کچھ ہوش لائی، پھر نماز میں شامل ہوئی۔
اسی طرح سنن نسائی کی روایت میں بھی آتا ہے کہ صحابہ میں سے کئی صحابہ جو تھے ان پہ غشی طاری ہو گئی اور قریب پانی پڑا ہوا اس کے انہوں نے چھینٹے مارے اور پھر وہ نماز میں شامل ہوئے. تو اس کے بعد پھر حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں حضور نے خاص طور پہ یہ اس طرف توجہ دلائی کہ یہ جو چاند اور سورج گرہن وغیرہ ہوتے ہیں اس کا نہ تو کسی کی موت سے تعلق ہوتا ہے اور نہ ہی کسی کی زندگی سے تعلق ہوتا ہے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشان کے طور پہ ظاہر ہوتے ہیں، اور انسان کا کام ہے کہ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کے حضور گریہ وزاری کرتے ہوئے نماز کے لیے کھڑا ہو جائے. تو اس میں جس طرح میں نے شروع میں عرض کی کہ یہ دراصل اللہ تعالیٰ کے حضور جب ہم گریہ وزاری کرتے ہیں تو یہ اظہار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم ہمیں اس قسم کے ابتلاؤں، اس قسم کے جو تغیرات ہوتے ہیں اس سے ہمیں بچا محفوظ رکھ. تو اس میں جیسے میں نے شروع میں عرض کی کہ یہ لمبی اس میں تلاوت ہوتی ہے، لمبے رکوع سجود ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر امام جو ہے وہ خطبہ دے کے لوگوں کو مختلف نصائح کرتا ہے. تو یہ ہے نماز کسوف اور خسوف. اور جیسا میں نے عرض کی کہ احادیث میں ہمیں سورج گرہن کے موقع پر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کا ذکر ملتا ہے. چاند گرہن کا مجھے کسی حدیث میں ابھی تک کوئی ذکر نہیں ملا. تو بہرحال ان دونوں کے متعلق آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایت ہے وہ یہی ہے، نصیحت یہی ہے کہ اگر ایسا ہو تو مومنوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور گریہ وزاری کرتے ہوئے نماز کے لیے کھڑے ہو جایا کریں. جی بالکل ٹھیک، جیسے کہ آپ نے یہ دیر سے ذکر فرمایا کہ کسی کی موت یا زندگی سے، اور وہ دراصل ایک واقعہ بھی ہے نا کہ حضرت ابراہیم جو تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے، جب ان کی وفات ہوئی تو اس موقع پہ یہ گرہن لگا تو بعض صحابہ نے کہا کہ یہ شاید اس وجہ سے ہے، تو حضور نے اس لیے بھی یہ وضاحت فرما دی. حضور نے بڑی وضاحت سے فرمایا تھا کہ کسی کی زندگی اور موت سے اس کا تعلق نہیں ہے. اور یہ دراصل اس کا تعلق نشانات سے ہے، الہی نشانات سے. اور ایک اشارہ اس میں یہ بھی ہے کہ جیسے ان چیزوں کی روشنی کم ہوتی ہے تو انسان کی جو روحانی روشنی ہے، جب ایسی چیزوں کو دیکھ کے انسان کو اپنی روحانی روشنی کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ وہ کم نہ ہو، اور اس کے لیے گریہ زاری اور دعاؤں کا ایک سلسلہ جو ہے. اور ہمارے لیے تو اس میں کوئی ایسا شک شبہ ہی نہیں، تمام جو ہیں افراد جماعت وہ جانتے ہیں کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کا کیسا گہرا تعلق ہے جماعت احمدیہ سے اور صداقت مسیح علیہ السلام سے. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باقاعدہ طور پر آنے والے امام مہدی کے ایک نشان کے طور پر بیان فرمایا تھا، اور یہ نشان اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنے وقت پر پورا ہو چکا، اور صداقت کو ماننے والوں نے قبول کیا. اور اب بھی جن سعید روحوں تک یہ بات پہنچتی ہے وہ اس کو قبول کر رہے ہیں اور اپنی روحانی روشنی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اس دور کے چاند کی وہ پیروی کرتے ہیں جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سورج سے اپنی روشنی کو لیا، اور پھر دنیا میں وہ روشنی اس وقت جو ہے وہ پھیلائی جا رہی ہے. وسیم صاحب آپ نے ذکر کیا ہے، بہت بڑا نشان تھا. اگر اس پہ غور کیا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے، جب سے زمین و آسمان بنے ہیں، کبھی کسی مدعی نبوت کے لیے ظاہر ہی نہیں ہوا، یہ صرف ہمارے مہدی کے لیے ظاہر ہوگا. تو عجیب بات ہے کہ اتنا بڑا الہی نشان ہے کہ صرف ایک ہی نشان کافی ہے جو صاف دل کو کثرت ایجاز کی حاجت نہیں. اور جیسا کہ یعنی یہ سائنسی ایسی حقیقت ہے کہ عام لوگوں کو پتہ ہے کہ چاند جو ہے وہ اپنی روشنی سورج سے لیتا ہے، اس کی ذاتی روشنی نہیں ہوتی. اور اس میں یہ خوبصورت تشبیہ اور استعارہ بھی ہے، اور یہی حقیقت بھی ہے کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جو کچھ لیا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہے اور اسی کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے. اور ایسا میں سمجھتا ہوں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر لمبی اس میں قرات کی، ایسے جو ہے غیر معمولی رکوع و سجود تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو وہ علم میں ہوگا کہ یہ آنے والے مہدی کے لیے بھی ظاہر ہونے والا ہے. اس لیے حضور نے اس سلسلے میں بھی کیا کیا دعائیں جو ہیں وہ اس وقت کی ہیں. دوبارہ جزاک اللہ اس پر
یہ ہر جو ہے فقہی پہلو سے بھی اور سمجھتا ہوں صداقت کے پہلو سے بھی بات جو ہے وہ ہو گئی ہے۔ ایسا عبد الرحمان صاحب گیمبیا سے، یہ ہمارے ایک طالب علم ہے جامعہ، تو انہوں نے ایک سوال پوچھا تھا، میں نے کہا میں آپ کا سوال جو ہے افادہ عام کے لیے پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا کوئی ایسا وقت بھی ہے کہ جس میں قرآن کریم کی تلاوت منع ہو، جیسے نماز کے لیے اوقات مقرر ہیں کہ ایسے اوقات میں بعض دفعہ نہیں پڑھی جا سکتی؟ قرآن کریم کے لیے تو کوئی ایسا احادیث میں وقت نہیں ملتا جس میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسی طرح نہ قرآن کریم میں بھی کوئی ایسی ذکر نہیں، ایسی ہدایت نہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہو کہ قرآن کریم کی تلاوت اس وقت میں نہ کی جائے۔ البتہ قرآن کریم میں سورۃ بنی اسرائیل میں قرآن کریم کی تلاوت کے متعلق خاص طور پہ ایک جو توجہ دلائی وہ فرمایا اِنَّ قرآن الفجر کان مشہودا، کہ فجر کے وقت جو قرآن کریم پڑھا جاتا ہے وہ اس کو قبولیت کا درجہ عطا ہوتا ہے خاص طور پہ، اور اس میں فرشتوں کے حاضر ہونے کی ذکر کیا گیا ہے۔ مشہودہ کا مطلب ہے کہ اس کے لیے فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ تو یہ ایسا وقت ہے جس میں خاص طور پہ مومنوں کو توجہ دلائی کہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، اور سنت سے بھی یہ ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تہجد کے نماز کے وقت بھی تلاوت شامل ہے، اس کے بعد کی نماز فجر کے وقت بھی تلاوت، نماز فجر کے بعد کی تلاوت ساری اس میں آ جاتی ہے۔ تو لیکن اس سے یہ نہیں سمجھا جا سکتا کہ باقی وقتوں میں تلاوت نہیں ہو سکتی، باقی وقتوں میں تلاوت ہو سکتی ہے۔ کسی وقت بھی ایسا نہیں جس میں کہ قرآن کریم کی تلاوت سے منع کیا گیا ہو، اور نمازوں سے جو منع کیا گیا ہے اس میں بھی کئی حکمتیں ہیں کہ بعض ایسے اوقات ہیں جو خاص طور پر مشرکین کی عبادت کے، اپنے بتوں کی پوجا کے اوقات ہوتے تھے، اس لیے ان میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کو بھی اس وقت نماز پڑھنے سے اس لیے روک دیا کہ کہیں وہ جو رکوع و سجود ہو رہے ہوں گے، وہ حرکات و سکنات ہو رہی ہوں گی، اس میں کسی کی توجہ یہ نہ چلی جائے کہ سورج کی ایسی کیفیت ہے اس لیے اس کو سجدہ کیا جا رہا ہے، تو وہ اشتباہ ختم کرنے کے لیے، وہ ایک غلط فہمی جو پیدا ہو سکتی اس کو ہی ختم کرنے کے لیے اس وقت منع کر دیا۔ لیکن قرآن کریم تو ذکر الہی ہے، اور قرآن کریم خدا تعالیٰ کا کلام ہے، اس کے ایک ایک حرف پڑھنے سے، ایک ایک لفظ پڑھنے سے وہ عبادت شمار ہوتی ہے۔ اس لیے اگرچہ لیکن اس میں کوئی نماز کی طرح حرکات و سکنات نہیں ہے، جس طرح ذکر الہی ہم ہر وقت کر سکتے ہیں، کسی وقت منع نہیں، اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت بھی ہر وقت کی جا سکتی ہے۔ لیکن اس کے متعلق یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حدیث میں یہ آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ 3 دن سے کم میں قرآن کریم کو ختم نہ کیا جائے، 3 دن، کم از کم 3 دن میں ختم ہونا چاہیے، اس سے کم یہ بھی ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ کچھ نہ کچھ وقت جو ہے وہ یہ نہ ہو کہ ہر وقت وہ اسی میں رہے اور اپنے جو دنیاوی ذمہ داریاں ہیں ان کو وہ نظر انداز کر دے، اس لیے یہ پابندی لگائی کہ 3 دن سے کم میں اس قرآن کریم کو ختم نہ کیا جائے۔ یہ ٹھیک ہے بالکل، کہ اور نہ ہی ایسی ایک جو ہے وہ دوڑ شروع ہو جائے اور ایک مقابلہ ہو، جیسے ظاہر نظر بعض دفعہ کئی لوگوں میں نظر بھی آتا ہے کہ جی ایک رات میں ختم کیا یا اس طرح، تو تاکہ اس کے سارے معاملات جو ہیں، جو باقی ذمہ داریاں وہ بھی ساتھ چلتی رہیں، اور پھر اس میں اتنی تیزی نہ آ جائے کہ اس کی کوئی چیز بات سمجھ ہی نہ آ رہی ہو، صرف یہ مقصد ہو کہ یہ ریکارڈ قائم کر دیا جائے کہ اتنے مختصر وقت میں جو ہے وہ پڑھ لیا ہے۔ حضرت صاحبزادہ مرزا سلطان احمد صاحب کی ایک آپ نے بات کی تو مجھے ان کی ایک روایت یاد آ گئی۔ وہ کہتے ہیں، لکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق وہ فرماتے ہیں کہ میں بلا مبالغہ یہ کہتا ہوں کہ حضور نے کم از کم 10,000 مرتبہ قرآن کریم پڑھا ہوگا، اور حضرت مسیح علیہ السلام کے قرآن کریم پڑھنے کے متعلق آتا ہے کہ بعض اوقات قادیان سے بٹالہ جانے تک یکے میں صفحات، اور وہی صفحہ جس پہ حضور قادیان سے شروع ہوئے بٹالہ تک اسی پر غور کرتے رہے، اور ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف پر کتنا غور کرتے تھے، اور اس طرح قرآن کریم پڑھا۔ اور پھر بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام اس پہ ساتھ نوٹس بھی لیتے تھے۔ تو یہ اس طرح
حضرت مسیم علیہ السلام نے پڑھا ہے، اور حضرت صاحبزادہ مرزا سلطان احمد صاحب کی جو روایت ہے کہ بلا مبالغہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ کم از کم 10,000 مرتبہ حضور نے وہ پڑھا ہوگا. تو یہ بھی ہے، یہ طریق ہے جو آپ نے کہا نا کہ اتنی دوڑ نہیں لگنی چاہیے کہ اسے سمجھ ہی کچھ نہ آئے. تو یہ بھی ہمارے آقا کا ہمارے لیے اسوہ ہے کہ پورے غور و خوض کے ساتھ تدبر کرتے ہوئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہاں پہ مجھے ایک روایت یاد آ گئی کہ وہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن لمبی تہجد پڑھی، اکثر لمبی پڑھتے تھے اس دن، اور میں نے سنا کہ حضور ساری رات ایک آیت پر غور کرتے رہے اور اسی کو بار بار پڑھتے رہے. تو میں نے اگلے دن حضور کی خدمت میں، اور حضور نے سجدوں میں بھی، رکوع میں بھی وہی، تلاوت کے وقت بھی اسی کو. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کی کہ آپ پہ تو سارا قرآن نازل ہوا ہے، پھر آپ نے، تو حضور نے فرمایا کہ مجھے یہ آیت دی گئی، اس پہ میں نے اپنی امت کے لیے اس پہ دعا کرتا رہا ہوں، اس آیت کے ذریعے میں اپنی امت کے لیے آج ساری رات دعا کرتا رہا ہوں. تو اس طرح بھی ہوا ہے ہمارے آقا کا، تو ہمارے لیے یہ بھی اسوہ ہے. یہ بھی اسوہ ہے کہ غور اور فکر کرتے ہوئے اور تدبر کے ساتھ جو ہے اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے. لیکن اصولی طور پر تلاوت کے متعلق یہ ہے کہ ممانعت کسی وقت میں نہیں ہے. جو فضیلت ہے بعض اوقات کی وہ بیان ہو گئی ہے کہ فجر کے وقت میں پڑھنا جو ہے اس کی فضیلت تو جو ہے وہ قرآن کریم نے بیان کی ہے، لیکن احادیث یا قرآن کریم میں ممانعت کسی وقت کی نہیں ملتی. جیسا یہ بھی ایک لحاظ سے مجھے یہ لگتا ہے کہ بڑا دلچسپ سوال ہے، اور وہ پوچھنا یہ چاہتے ہیں رئیس باجوہ صاحب کینیڈا صاحب، کہتے ہیں کیا ذہن میں نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ اب پتہ نہیں اس سے وہ مراد صرف ہے کہ اگر حرکات و سکنات نہ کی جائیں اور صرف انسان ذہن میں جو ہے وہ الفاظ پڑھ لے، اگر یہ مراد ہے تو پھر تو ہم یہاں بیٹھے صرف ذہن میں سوچ لیں کہ جواب ہو گیا ہے تو وہ ہو تو نہیں سکتا. ذہن میں ان کا جواب جو ہے وہ بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ذہن میں جواب دے چکے ہیں. تو لیکن اس سے بڑھ کے شاید یہ بھی مراد ہو کہ جو ہے وہ کس قدر بلند ہونی چاہیے یہ ذہن میں. اگر ہم دونوں کو دیکھ لیتے ہیں، اگر تو ان کا خیال یہ ہے کہ صرف ذہن میں سوچ لیا جائے تو نماز ہو جاتی ہے، تو ایسی اس طرح کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے، قرآن کریم سے ہمیں کوئی ایسی رہنمائی نہیں ملتی کہ صرف سوچ لینے سے نماز ہو جاتی ہے، بلکہ نماز کے لیے مختلف حرکات و سکنات، قرآن کریم کی تلاوت، رکوع و سجود، ان کے اندر تسبیحات، تو یہ ساری چیزیں اس لیے رکھی گئی ہیں تاکہ پورے غور کر کے ان پہ انسان اللہ تعالیٰ کے حضور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرے. اور دراصل یہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ملاقات کا ایک ذریعہ ہے نماز. تو اس میں جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، جو اللہ کے رسول نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریق ہمیں بتایا ہے وہ اسی طرح ہے. اسی طرح حرکات و سکنات، اسی طرح تسبیحات، اسی طرح رکوع و سجود ہونی چاہیے. سوائے اس کے کہ کوئی بیمار ہے، وہ اتنا بیمار ہے کہ وہ نہیں اٹھ بیٹھ نہیں سکتا، حرکات و سکنات نہیں کر سکتا، بول نہیں سکتا، تو اس کے لیے پھر اس کی اپنی حالت کے مطابق نماز کی ادائیگی اس کی ہوگی. اسی طرح کوئی مسافر ہے یا کوئی جنگ کی حالت ایسی ہے کہ وہ گھوڑے پہ سوار ہے، یا اس دور میں اگر ہم لیں تو وہ ساتھ ساتھ جنگی حالت میں بھی ہے، تو اس وقت وہ ایک مجبوری ہے. اس کے تحت، اس مجبوری کے تحت ہم عام جو اصول ہے وہ نہیں وضع کر سکتے. تو اس ایک تو بات یہ ہے. دوسری، جہاں تک بات ذہن میں نماز پڑھنے کا تعلق ہے، تو اگر اس سے مراد ان کی قرات یا تلاوت قرآن ہے یا تسبیحات ہیں، تو ان کو کتنی بلند آواز میں دہرایا جائے یا صرف دل میں اس کا دہرا لینا کافی ہے. تو اس کے متعلق اس پر اگر ہم اس نظر سے اگر دیکھتے ہیں تو احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہمیں ہدایت ملتی ہے. حضور فرماتے ہیں کہ اس میں سنن ترمذی اور سنن ابی داؤد میں یہ روایت آئی ہے. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک روز حضور نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، عنہما کو، کہ آج میں ابو بکر کے قریب سے گزرا
رات کو تہجد پڑھتے ہوئے، تو ابو بکر کی آواز بہت دھیمی تھی، تو اس پہ حضرت ابو بکر نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے عرض کی کہ انی اسمعت من ناجیت، کہ حضور میں تو اس ہستی کو سنا پا رہا تھا جس سے میں سرگوشیاں کر رہا تھا، کہ خدا تعالیٰ کی ہستی کو اونچی آواز کی ضرورت نہیں، اس لیے میں اس کے ساتھ چونکہ راز و نیاز کی باتیں کر رہا تھا تو بڑی دھیمی آواز میں کر رہا تھا، بڑی آہستگی سے کر رہا تھا تاکہ کسی اور کو وہ پتہ نہ چلے۔ تو حضور نے حضرت ابو بکر کا یہ جواب سن کے حضور نے یہ ہدایت فرمائی کہ کچھ اونچی آواز میں تم پڑھا کرو، تلاوت کیا کرو، تسبیحات کہا کرو۔ اس کے بعد حضور نے حضرت عمر کی طرف کو متوجہ کر کے حضرت عمر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ عمر کے پاس سے جب میں گزرا ہوں تو ان کی آواز بہت اونچی تھی، تو حضرت عمر نے عرض کی کہ حضور دراصل میں تو ایک تو شیطان کو بھگا رہا تھا اپنے پاس سے، کہ جو سستی میرے پر طاری ہو سکتی ہے ہلکی یا سوچنے سے وہ نہ مجھ پہ وارد ہو، تو اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھوڑی آواز کو دھیمی رکھا کرو، یعنی جو ارد گرد کے نمازی ہیں یا ارد گرد کے گھروں میں جو ہمسائے ہیں اس وقت خدا کے حضور راز و نیاز کر رہے ہیں، ان کو خلل واقع نہ ہو، ان کی نماز میں ڈسٹربنس نہ ہو، تو اس لیے فرمایا کہ میانہ روی کے ساتھ۔ یہ تو ہو گئی نوافل جو ہیں، اور خاص طور پہ رات کے نوافل، تہجد کے نوافل، اس میں یہ کہا کہ ہلکی، اور انسان اکیلا جب نماز پڑھتا ہے۔ جہاں تک باجماعت کا تعلق ہے تو اس میں چونکہ ایک جماعت میں ہے، اگر آپ اس میں ہلکی سی بھی اونچی آواز رکھیں گے تو دوسرے ڈسٹرب ہوں گے، اس لیے وہاں پہ کہا کہ اپنے منہ میں پڑھو۔ اور یہاں تک کہ احادیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور اس کے بعد حضور نے پوچھا کہ آپ میں سے کون ہے جو آپ جب امام قرات کرتا ہے میرے ساتھ کون تلاوت ساتھ ساتھ کر رہا تھا، تو ایک صحابی نے عرض کی کہ حضور میں، تو حضور نے فرمایا کہ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرے سے چھینا جا رہا ہے قرآن کریم، تو اور ساتھ ہی فرمایا کہ جب امام قرات بالجہر یعنی اونچی آواز میں تلاوت کرے تو تم لوگ ساتھ نہ پڑھا کرو سوائے سورۃ فاتحہ کے۔ تو سورۃ فاتحہ کے اس کے متعلق بھی پھر جو ہدایات مختلف صحابہ کی اور فقہا کی، اس میں ایک آتا ہے فی نفسے کا، کہ پھر یا تو اپنے نفس میں پڑھ لے، یعنی جب امام دہرا رہا ہے، جی بالکل، جب امام قرات بالجہر کر رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اگر دل میں دہرا لیا جائے تو وہ قرات ہی کہلاتی ہے۔ اسی طرح حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کا ایک یہ حل ہمیں عطا کیا، اور فقہا، پرانے فقہا صحابہ نے بھی، کہ سقطات الامام جو ہوتی ہیں، جب امام جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین کہہ کے جب ہلکا سا پوز کرتا ہے تو اس میں جو مقتدی ہے وہ الحمدللہ رب العالمین، جو چھوٹے وقفے ہیں ان کو سقطات الامام کہتے ہیں۔ تو ایک یہ ہے، لیکن میں بات یہ کر رہا تھا کہ اس میں ایک فی نفسے کا لفظ ہے کہ اپنے دل میں اس کو دہرا لو، تو اس سے بھی انسان کی نماز جو ہے وہ قرات جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ تو اگر تو ان کا یہ مطلب ہے تو اگر وہ قرات بالجہر کر رہے ہیں تو اس میں وہ دل میں اگر اس کے ساتھ ساتھ وہ دہرا لیتے ہیں تو وہ کوئی حرج نہیں ہے، وہ ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں جب تک وہ دہرائیں گے نہیں، اپنے منہ میں نہیں پڑھیں گے، تو وہ اس سے توجہ بٹنے کا خطرہ ہے، اس میں انسان کی توجہ قائم نہیں رہے گی اور جو مقصد ہے نماز کا وہ زائل ہو سکتا ہے، اس لیے کہا کہ وہ اس کو بلند ہلکا سا منہ میں پڑھ لو۔ جی ٹھیک ہے زیر صاحب، بہت شکریہ۔ رئیس صاحب، امید ہے کہ ہم آپ کے سوال کا جواب جو ہے وہ دے سکے ہوں گے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پوائنٹ آپ پوچھنا چاہتے تھے وہ نہیں آیا تو آپ ہمیں دوبارہ لکھ سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ اس کی مزید وضاحت کی کوشش کریں گے۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ آئندے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔